मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद। मैंने आपके सामने सूरह ताहा की एक आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया है जो एक दुआ भी है, और बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों को ये ज़रूर बताते हैं कि जब आप इम्तहान देने के लिए जाएं तो नादे अली के बाद इस दुआ का विर्द ज़रूर। तो ये दुआ भी है और एक आयत भी है। तर्जमा आपने कई दफ़ा सुना हुआ है, इस रोज़े के हवाले से भी इसका तर्जमा सामने आएगा। सबसे पहले कि रोज़ा जो है वो पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड है, सौम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, दोनों तरह से इस्तेमाल हुआ है। मशहूर लफ्ज़ रोज़ा है, सौम अरबी में कुछ देर के लिए खाने पीने से रुकना, ये आम सा मीनिंग है, आम सा मतलब है इसका। जब तक हम किसी चीज की नेगेशन के बारे में जान नहीं लेते कि किन चीजों से रोजा टूट जाता है, उस वक्त तक हमें रोजे की अहमियत का एहसास नहीं होता। खाली खाना ना खाना, पीना ना पीना, अल्लाह पाक की जात को आपकी इस कोशिश में आपकी नीयत भी चाहिए और कुछ उसके मुकद्दमात भी चाहिए। पहली चीज है जिससे रोजा टूटता है वो है खाना, दूसरी चीज है पीना, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज है जमा, अपनी औरत के करीब जाना, अपनी ज़ौजा के करीब जाना या अपनी गर्लफ्रेंड के करीब जाना। आम इस माशरे के हवाले से भी मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ। अब उस जमा में ये बात याद रखिए, बामुताबिक फतावा आगा सिस्तानी और मुकाम शराजी और दीगर मुज्तहिदीन निज़ाम, कि उस जमा में चाहे मादा मनविया का खराज हो या ना, बट दैट रिलेशनशिप स्टिकन एज ए मुब्तला रोजा, यानी उससे रोजा टूट जाएगा, बातिल हो जाएगा। चौथी बहुत अहम बात जिसके बारे में हमारे चौथे इमाम ने बहुत सख्त कि आप झूठ बोले अल्लाह की तरफ, यानी झूठी कसम उठाना, खुदा की, कुरान की झूठी कसम उठाना, आइम्मा ताहरीन की तरफ को गलत बात मंसूब करना, यानी आइम्मा ताहरीन की तरफ कोई झूठ मंसूब करके अपनी इज्जत बढ़ाना, ये सब सख्त तरीन मुब्तलात है। हमारे चौथे इमाम से पूछा, मौला अगर एक शख्स ये गुनाह करे और बाकी सब गुनाह ना करे तो मौला ने फरमाया क़यामत तक के लिए उसके रोजे मशकूक, क़यामत तक के लिए उसके रोजे मशकूक है। पांचवी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अलावा है कि हम यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज लोग रोजा रखा होता है तो चलो यार चल के स्विमिंग कर लेते हैं, एहतियात कीजिए, सर को डुबोने से रोजा बातिल हो जाता है पानी, क्योंकि उसके 90% खदशात हैं कि कान, आंख या नाक के जरिए पानी आपके हलक में जाएगा और उससे रोजा टूटेगा। गौता लगाना, इससे भी रोजा टूटेगा। तो ये 5 जो चीजें मैंने आपकी नर्स की हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और छठी चीज जिसे हम अरबिक में कहते हैं इस्तामना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस्तामना ये है कि इरादतन या गैर इरादतन इंसान के जिस्म से मादा मनविया का खारिज हो, इरादतन या गैर इरादतन रोजा बातिल। इसीलिए जब आपने रोजा रखा हो सुबह सहरी के वक्त तो नमाज फजर के बाद सोने से मना फरमाया गया है। ये साइंस का असूल भी है कि यहाँ डॉक्टर बैठे हैं जो फिजिकल एनाटॉमी के माहिर हैं कि कम से कम 3 घंटे का हुक्म दिया है खत्मी मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब आप खाना खा लें
تو کم از کم 3 گھنٹے کا فرق ہونا چاہیے آپ کے بستر میں جانے. اس کی وجہ یہی ہے کہ دین فطرت ہے نا, تو اللہ نے ہر چیز کا حساب رکھا کہ اسٹمک کے اور باؤل کے اوپر پریشر پڑتا ہے تو آپ سو جاتے ہیں, باڈی تو سلیپنگ ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ چیز انسان کے بس میں نہیں ہے, اس کو ہم استامنا ہے. اچھا, اگر آپ نے روزہ رکھا, صبح سحری کر لی ہے, تو اس حالت میں اب کیا ہے؟ اس حالت میں ایک چیز کی گنجائش ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ ناپاک ہو گئے ہیں تو فوراً جائیے غسل کیجیے, اس حالت میں آپ کا روزہ بچ جائے گا. لیکن اگر آپ صبح تک سوئے رہے تو پھر روزہ نہیں بچے گا, پھر روزہ باطل ہو جائے گا. کلیئر ہوئی بات؟ کچھ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے میں نے کہا. اچھا, ایک اور بات, مثلا ہم لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں انڈر گراؤنڈ, دل خراب ہو گیا, روزہ رکھا, ٹھیک ہے, اور اپنی مرضی سے آپ باہر نکلے, کیا کر لیں, کیا چاہے قصدن ہوئی یا غیر قصدن ہوئی, روزہ ٹوٹ. کچھ باتیں کلیئر ہوئی. ایک اور بات میں عرض کروں کہ ہم گھر میں مثلا ہوتے ہیں تو روزہ رکھا ہوتا ہے تو آٹا اڑ کے ناک میں چلا گیا, چاہے وہ غبار حلال ہے یا حرام ہے, چاہے باہر کی مٹی ہے, چاہے آٹے کی مٹی ہے یا آٹا ہے, اور اگر وہ ایک دفعہ ناک سے جڑ کے اس سے پانی نکل آیا تو روزہ باطل ہونے کا 98% خطرہ ہے. یہ مبتلات روزہ میں سے بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں, ان کے اوپر غور کیجیے, ان سے بچیے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ. اب اور اس کے علاوہ جو چیز ہے کہ روزہ کن پر واجب ہے, بلڈ کا بتا دیں. جی میں آ رہا ہوں اس طرف. روزہ کن پر واجب ہے اور کن پر نہیں واجب ہے. وہ چیزیں جن سے آپ کا روزہ بھی جامی صاحب نے کہا کہ مبتلا روزہ, میں اس کی ایگزامپل دینا چاہتا تھا لیکن چلیے میں پہلے آپ کو 2 طرح سے بلڈ کا اخراج ہوتا ہے, مذکر اور مؤنث, ٹھیک ہے. حیض کی حالت میں عورت کے اوپر روزہ واجب ہے, ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ خون نکلا ہے اور یہ آپ کا جو انگلی کا ایک حصہ ہے, اتنا سا حصہ جو ہے اگر آپ نے رکھا ہے اور وہ سپاٹ کے نیچے آ گیا ہے تو اس حد تک تو بچت ہے, لیکن اگر اس سے زیادہ ہو گیا تو نماز بھی گئی, روزہ بھی گیا. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی کافی صاحب؟ نہیں, بعض اوقات جو لوگ بلڈ دیتے ہیں ٹیسٹ کے لیے, اسپتال جاتے ہیں تو ہاں, ایسی حالت میں جب آپ بیمار ہیں تو اللہ آپ کو جبر نہیں سکھاتا, آپ اس دن روزہ نہ رکھیں. اس کی قضا 60 بندوں کو کھانا کھلانا نہیں ہے, اس کے صرف ایک ہی روزہ رکھنا. یہ بھی قضا روزے میں آئے گا, قضا, ٹھیک ہے. عاقل پر, بالغ پر اور تندرست جسم پر, ٹھیک ہے, عاقل پر, بالغ پر, تندرست جسم پر روزہ واجب ہے. یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو روزہ رکھیں. ہم عربی میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں مقیم, یعنی جو بندہ ایک مقام پر زیادہ دیر کے لیے ٹھہر رہا ہو اس کے اوپر بھی روزہ واجب ہے, اور جو مسلسل سفر میں ہو, جیسے نماز قصر ہو جاتی ہے ویسے اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جن پر روزہ واجب نہیں ہے ان میں ایک مجنون ہے, پاگل ہے, دیوانہ ہے, نابالغ ہے, مسلسل سفر میں رہنے والا بندہ ہے اور مریض ہے. ایسی حالت میں روزہ واجب نہیں, ان سے میں نے عرض کیا. اچھا, کچھ لوگ کے ہاں یہ بات ہے جی کہ اگر روزہ چھوٹ گیا ہے, باطل ہو گیا ہے, تب اس کا کفارہ کیا ہے جی؟ 60 بندوں کو, مسکین کو, یتیم کو کھانا کھلا دو. میں نے کم از کم نہیں پڑھا, میں نے یہ پڑھا ہے کہ ان 60 بندوں کو کھلانا کھلائیے جو شیعہ ہوں, راج چلتے ہوئے مسکینوں کا نہیں. خدا کے لیے یہ ابو حنیفہ کی شریعت نہیں ہے. 60 بندے وہ ڈھونڈیے جو شیعہ ہوں, مسکین بھی ہو سکتے ہیں لیکن شیعہ ہوں, پہلی شرط یہ ہے. ہم نے ایک عجیب بنا لی جناب وہ ایسا ہرگز نہیں. تو وہ عام سی بات کہی جاتی ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں.
وہ کھانا کھلا دیں. نہیں, ایسا قطعاً نہیں ہے. اس جس نے وہ بات کی وہ خود ذمہ دار ہوگا. کسی امام نے ایسا کوئی جملہ نہیں فرمایا. مولا نے فرمایا ہمارے فالوور اور ڈھونڈو جا کے. دیکھیں جیسے قبلہ حج آپ پہ واجب, آپ حج کرنے گئے, استطاعت تھی تو حج کرنے گئے, ایسی ہے نا. اچھا اگر میں آپ کے حج کرنے کے پیسے ملک کوثر صاحب کو دے دوں میرے لیے حج کرانا, آپ کا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا نا حج. اسی لیے یہ جو 60 بندوں کا کفارہ رکھا ہے وہ کھانا کھلانے کا, وہ مومن ہونے چاہیے. ایسی چھوٹی سی بات تھی. اور کوئی چھوٹا سا اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے روزے کے متعلق. بعض کا نقصیر ناک سے آتی ہے, اس کا تھوڑا سا. ہاں, نقصیر ناک میں آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. بالکل خون کا بہنا. ہاں بالکل وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. دیکھیں کیسے, اس کے بارے میں آغا سستانی صاحب نے جو حکم فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ بندہ خود چیک کرے کہ اس کا, جیسے میں نے اس کیا کہ وہ خون کا ڈراپ کتنا ہے. اب دیکھیے اس حالت میں تو آپ چیک کر ہی نہیں سکتے, تو لگا اس حالت میں وہ مبتلات میں ہے, وہ باطل ہے. اس کو جتنے دن وہ خون آئے گا اتنے دن کی اس نے قضا دینی ہے. ایک روزہ, ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. I have one question about this. The journey, the safar. جی. So is it the regular safar, the journey, the namaz going to be qasr like that? Yeah, qasr. Is the same considered as the Ramzan as well? Yeah, same. So that means after the midday, if I want to travel, that I can do travel? Yes, Okay, yes. that's fine. And before sunset, if you reach your destination, it will stand as. Okay, that's good. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم حدیث قصہ کی طرف چلتے ہیں. 10 منٹ ہے نا؟ 10 منٹ ہے حدیث قصہ.